This is Impact Cast. ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ بچے الحمدللہ بورڈ کے ایگزامز میں بچوں کی پوزیشنز بھی آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بہت زیادہ دیندار بھی ہو جاتے ہیں، والدین کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. اور یہ سب صرف 2 سال کے عرصے میں ہوتا ہے. فرسٹ ایئر میں بچے آتے ہیں اور سیکنڈ ایئر میں جب بچے جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک زبردست قسم کی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. بہت سے بچے تہجد گزار بھی ہوتے ہیں اور کنزیکیٹیولی ان کی انٹر میں پوزیشنز آتی رہتی ہیں. لاسٹ ایئر بھی ان کی فرسٹ پوزیشن تھی. ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا ہوا پیمبر نہ ملا، زبان غیر سے کیا شر آرزو کرتے. کیا ایسا جادو ہے آپ کے پاس کہ ماشاءاللہ بچوں کی پوزیشنز بھی آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے سوا اور کیا چیز ہو سکتی ہے. میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں. بالکل ہم بچوں کے دونوں آسپیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھی مشینز تو بن جائیں گی، لیکن ایک اچھا انسان بنانا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے والا، اور کہ ہم اپنے بچوں کو ATM مشینز بنا رہے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ کہہ دے کہ اس سے اچھی میتھمیٹکس مجھے کہیں نہیں پڑھائی جا سکتی، اس سے اچھی فزکس ہمیں کہیں نہیں پڑھائی جا سکتی، اس سے اچھا اکیڈمکس میں کوئی بھی سبجیکٹ ہمیں کہیں اور نہیں پڑھایا جا سکتا. ہم یہ بھی سوچ لیں کہ جو ہے وہ جن والدین نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے، تو ہم سب سے پہلے انہیں پے بیک کریں گے. ہم کبھی انہیں پے بیک نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے. کام کروں گا، یہ کروں گا کہ اپنے والدین کو حج پہ لے کر جاؤں. آپ نے والدین کو پارسل نہیں کرنا ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے 2 ٹکٹ خریدے، اماں ابا کو جہاز کے اندر جو ہے پیک کیا اور چلو بھائی کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کی خدمت کی نیت کے جو ہے وہ عوض آپ کو ہو سکتا ہے وہ عطا کر دیں جو آپ کے مقدر میں ابھی لکھا ہوا ہی نہیں ہے. کہ سرکل بڑھاتے بڑھاتے پھر ہم اس کو لے کر آتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اس بات کو ریکگنائز کرنا ہے کہ آپ کی ان صلاحیتوں پر اس امت مسلمہ کا حق ہے. اور پھر ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت ہم سے کرنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جو ہے والدین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، تو والدین سے بڑھ کر حق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ان کے حق کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ تو ان کا حق ہم کیسے ادا کریں؟ تو ان کا حق ادا کرنے کا جب انسان سوچتا ہے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اے اللہ، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ آخری سوال تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے پوچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آخری درد جو تھا نا وہ یہ تھا کہ امت کا کیا بنے گا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا درد جو ہے وہ آخری لمحوں میں بھی محسوس کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیارے نبی سے وفا نبھا سکتے ہیں. کہ اس امت پر کا حق ہے ہماری صلاحیتوں پر. تو ہم کس طرح سے ایک بہترین انجینئر، ڈاکٹر یا کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں تو اس پروفیشن میں رہتے ہوئے اس امت کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کہ ہاں بھئی یہ جو مولوی صاحب ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ وہ صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو مصلی میں بیٹھ کے صرف اللہ کو کرنا نہیں آتا، بلکہ ان کو اپنا کام جو ہے وہ بہترین طریقے سے کرنا آتا ہے. کہ جس ٹیچر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامپلس دینے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ اللہ نے اپنی سنت اس کو دے دی ہے. ان قرآن تک میں اگر ہم غور کریں، احادیث مبارکہ میں اگر کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مثال دی جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی کہ دین کی کسی پہلو کو آپ کسی بھی سائنس کے ٹاپک کی ایگزامپل میں بلینڈ کر کے کیا کریں، آپ بچے کے سامنے پیش کر دیں. یعنی اگر آپ بچے کو یہ کہیں درس ہونے والا ہے تو کہے گا او ہو 1 گھنٹے کی تقریر کون سنے. یعنی اگر اس بچے کو 1 گھنٹے کی تقریر سننی ہوتی ہے تو جمعے کے دن وہ پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاتا. وہ تو سب سے آخر میں جا کے پیچھے بیٹھ رہا ہے کہ بھائی اللہ اکبر کی آواز آئے گی تو میں کیا کروں گا، جو ہے وہ صف میں شامل ہو جاؤں. اس طرح سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ قطرہ قطرہ بن کے جو ہے وہ دریا کب بن جاتا ہے. اور بچے کے اندر اللہ تعالیٰ غیر مخصوص انداز میں اس کے اندر اس کی اعمال میں ان باتوں کو شامل فرما دیتے ہیں. یعنی وہ چیزوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. اور یہ محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اب ہماری اور اسٹوڈنٹس کی بڑی اسٹرانگ بانڈنگ بن چکی ہوتی ہے. بچہ ہم پر ٹرسٹ کرنے لگتا ہے. ساری چیزیں یعنی سمجھ لیں کہ میٹرلائز نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے دل کو ملاتی ہیں. ہمدردی رکھنا، دس از سم تھنگ جو اب آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن یقین کریں ان چیزوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ چیز ایسی مضبوط بائنڈنگ کریٹ کرتی ہے بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کہ بچہ پھر آپ کی بات کو لینے لگتا ہے. میں بیان نہیں کر سکتا بچوں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. وہ لڑکا جو آپ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ ایسے یعنی اس کا یعنی منہ کھلا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا رہے ہیں. اچھا، پھر سب سے پہلا پرابلم کیا آتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو ہے نماز میں دل نہیں لگتا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا دل لگائے نماز. اسے PUBG میں کیا مل رہا ہے جو اسے نماز میں نہیں ملا؟
یعنی میری کمزوری ہے نا, میں نے اس کو نماز پڑھنا سکھائی نہیں اس طرح سے کہ ایک سجدہ کرتے وقت تم نے کیا کرنا ہے, تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ آپ کی محبت میں, یعنی تو 7 سجدے جو ہے نا بغیر توجہ کے کر لے, لیکن ایک سجدہ جو ہے نا وہ کرتے وقت کہنا ہے اللہ کی آپ کی محبت میں. تو میں کہتا ہوں اگر یہ سجدہ قبول ہو گیا تو میں کہہ رہا ہوں تو نہیں آئے گا, اللہ سے یہ بلائے گا نہیں مجھے پسند آیا تیرا سجدہ, آ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوسری نماز کی بھی, تیسری نماز کی بھی انشاءاللہ 5 نماز کی توفیق دیں گے. اب یہ نماز اگر بچہ نماز پہ آ گیا نا, آپ سوچ نہیں سکتے سارے کے سارے, یعنی نماز اگر اس بندے کو صحیح طرح پڑھا دی نا, بس پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اس کا ہاتھ کیسے تھامے گا. ایسے ہی جو ہے وہ پہلی اوبلیگیشن نہیں ہے, جو اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ جو ہے وہ مناتے کیسے ہیں. کوئی چیز میں کوئی پرابلم آ جائے, کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مل رہی, آپ چاہ رہے ہیں وہ چیز میسر آ جائے, یعنی نعمتیں سوچنے پہ لگا دی, لکھو نعمتیں, پھر یہ سوچا کہ شکر کیسے ادا کرے. یعنی آپ نے کسی کی جان بچا لی اور وہ کہے شکریہ اور چلا جائے, کیسی فیلنگ ہے. وہ اس کو مستقبل میں جو اپرچونٹیز ہیں اس کی طرف مائل کرتے ہیں, اس کا بتاتے ہیں کہ بھائی اس کا اسکوپ کیا ہے, کتنا ارن کر سکتے ہیں, دیکھیں جو فلاں ہے وہ اس کی ارننگ اتنی ہے, فلاں ہے ان کی ارننگ اتنی ہے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے بچے کی توجہ ہوتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ نہیں ہوتا یار یہ تو مولوی صاحب بنانے کے چکر میں پڑ گئے, تو ملا بنا کے چھوڑیں گے. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ پھر بچے کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا. فائدے جو ہے نا وہ انسٹنٹینیسلی بچوں کو دکھانے پڑتے ہیں, کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے یہ جنریشن فوری طور پہ رزلٹس چاہتی ہے. گیم میں پتہ ہے انٹرسٹ کیوں ہے, فوری طور پہ سکسیس مل جاتی ہے. یعنی محض یہ کہہ دینا کہ آپ نے جو ہے نا زیادہ ارن کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو خدا نہ خواستہ وہ کسی انفیئر مین کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ محض یہ کہہ دینا آپ نے امت کو سرو کرنا ہے, تو ہاؤ, یعنی آپ کو بتانا پڑے گا بھائی کہ کیسے آپ امت کو سرو کر سکتے ہیں. تو پھر ویژنز اسٹیبلش کرنا, بڑا کیسے سوچیں, اور پھر صرف ویژن اسٹیبلش کرنا نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے جو یعنی جسے کہتے ہیں کہ بریک اپس کیا ہوں گے, کس طریقے سے اسٹیپ وائز آپ کیسے آگے بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس پڑھانے والے آپ کو ہم سے بہتر مل جائیں گے, لیکن یہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا اس کا امپیکٹ بچے کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی سے واقعی ایسی ساری فضولیات جو اسے ڈسٹریکٹ کر رہی تھی نکل جاتے ہیں. بچے کو بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم نے اپنی طرف کوشش کر لی لیکن نتائج کیا مکلف ہے ہی نہیں, تو نتیجہ اگر اپنی مرضی کا چاہیے تو مناؤ. تو پھر کیا ہوتا ہے ذکر اور دعا کا ایک اہتمام ہوتا ہے, باقاعدہ طور پر ترتیب بنتی ہے, اور پھر اس کے اندر الحمدللہ بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں کہ تڑپ کے کیسے مانگتے ہیں اس چیز کو جو تمہارا تمہارا گول ہے, تمہارا خواب ہے. اس خواب کو تمہیں محض ہاتھ پاؤں چلا کے نہیں پانا بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں جو ہے اللہ کو بہرحال منانا ہوگا. ایک بھی دن کے پیچھے کتنی اسٹرگل ہوتی ہے you never knows, یعنی کوئی اللہ کے سوا اور کون جان سکتا ہے کہ اس بچے کا ایک دن میں جو اس نے فیو آورز ہمارے گزارے اس کے پیچھے کتنی اسٹرگل ہے. امت کے حالات چونکہ سب کے سامنے, تو اس لیے جو ہے وہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ امت مسلمہ کے ریوائول میں اپنا کردار ادا کرے. وہ زوال پذیری چاہیں معاشی اعتبار سے ہو, معاشرتی اعتبار سے ہو, ٹیکنالوجی میں کے اعتبار سے ہو, کسی بھی آسپیکٹ میں ہو, تو ہماری بھرپور کوشش یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے نکلنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کمی کو پورا کرے. بخدا کسی شخص کے پاس اگر ایک اچھا مقصد ہو نا تو وہ اپنی آخری سانس تک جائے گا, وہ اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. پھر اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ چیز جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے جو یعنی آپ کو تھکنے نہیں دیتی, آپ کو ہارنے نہیں دیتی. کبھی آپ گر بھی جاتے ہیں تو آپ اٹھ جاتے ہیں, اور ان سے محبت کا ہی ایک حصہ ہے کہ میں ان کی امت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ میرے اتنے اندر ہے کہ میں اس امت کو آخری وقت تک سرو کرتا رہوں گا, ارسپیکٹو کہ اس کے کیا ہی کانسیکوینسز یا کس قسم کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے. تو لیکن نا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے فلمیں بہت دیکھتا تھا, تو جو جیو ٹی وی اس وقت اسٹارٹ ہوا تھا, یہ اس پر ایک فلم آئی کہ اس کے اندر نا یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نا یعنی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. تو وہ چیز جب
میں نے دیکھی تو میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، بس تھوڑی دیر بعد میں جو ہوش آیا تو مکمل طور پہ کانپ رہا تھا، میری آنکھوں میں بہت آنسو تھے، میں روئے چلے جا رہا تھا اور جو ہے وہ سب مجھے سمجھا رہے کہ ہو کیا گیا، تمہیں کیا بات ہو گئی، کیا ہو گیا، اور میں روئے چلے جا رہا. تو دس واز دا فرسٹ تھنگ جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اندر مسلمان کو اس دن پہچانا. اور لیکن انسان اتنا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ کو محسوس کر لے، اور ایک دفعہ اگر کسی نے اللہ کو محسوس کر لیا نا، پھر اللہ سے دور جانا تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر دس از سم تھنگ جو کہ یعنی اللہ سب کو وہ احساس دے کہ اللہ کو انسان کیسے محسوس کرتا ہے، کہ آپ کی جان، آپ کی سانس اکھڑنے لگے، اس لیول پر آپ جا کے کیا کریں، اللہ کے سامنے تڑپ کر مانگیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ اس کے اوپر تو نے آج نظر رحمت نہ کی تو یہ تجھ سے بہت دور چلا جائے گا. تو اس طرح سے آپ کو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے اس بچے کے لیے. وہ طواف کر رہا ہے، عمرے کی نیت سے گیا کہ میں اے اللہ، میں جو میرے شاگرد ہیں، جو بچے ہیں، یہ مستقبل ہیں اس امت کا، میں ان کے لیے تجھ سے مانگنے آ رہا ہوں. یعنی بے ساختہ طور پر میری زبان سے نکل رہا ہے میرا بچہ. پتہ نہیں ہمیں یہ بات اب اساتذہ کو یاد بھی ہے نہیں یاد کہ ہم ان کے روحانی باپ ہیں. اور میں یہ بتانا چاہوں گا، وہ بچی، اگر میں بتاؤں کہ وہ بچی جس کی کراچی بورڈ میں 2014 میں 5th پوزیشن تھی، وہ بچی ایسی ہے کہ جس کو میں نے پڑھایا، کیمسٹری بھی پڑھائی، میتھس بھی پڑھائی، اور یہ وہ بچی ہے جس کی آنکھوں کی پتلی کا رنگ میں نہیں جانتا. تو کہنے لگی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ اسی وقت وہ کانپنے لگی اور روتے روتے اس نے کہا جیسے مجھے اس وقت محسوس ہو رہی. یہ میری زندگی کا سب سے، آج تک بھی سب سے زیادہ ایسا، یعنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں بیان نہیں کر سکتا اس بچی پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی، اور اس نے جس انداز سے کہا نا جسے مجھے ابھی محسوس ہو رہی ہے، اللہ اکبر، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور یہ میں کہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نماز میں ہر ایمان والے کو یہ کیفیت ملنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو انہوں نے ایسے ہی پوچھا کہ ایک بچی سے کہ بیٹا آپ کے اندر ان 2 سالوں میں آئوٹا میں رہتے رہتے کوئی ٹرانسفارمیشن آئی ہو تو آپ بتائیں. تو ہم حیران رہ گئے اس بچی کی بات سن کر کہ اس بچی نے کہا کہ آئوٹا نے مجھے اللہ کے بہت قریب کر دیا، اور 1 سال سے میری تہجد نہیں مس ہوئی. 1 سال سے میری تہجد مس نہیں ہوئی. یعنی یہ اس دور میں 17-18 سال کی بچی اگر یہ کر رہی ہے، یہ تو یعنی آپ جس قدر بھی اس میں نہال ہو نا، خوش ہوں. یعنی آپ نے کیا کیا ایک امتی کو یار، یعنی اس کی زندگی کا اصل مقصد دے دیا.